جی تو شروع کرتے ہیں بیٹا. ہے نہیں میرا بیٹا، وہ بس جو ہے نا کیا کہتے ہیں، چلو فی الحال یہ ہاتھ بھی تو اسٹینڈ ہی ہے. اچھا بیٹا چلو، کل کس نے سنایا تھا سب سے پہلے؟ شاید عزیر نے. اچھا چلو آج آپ سنا دو بیٹا، ٹھیک ہے جی. پہلا مخرج حروف کا کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ. جی بیٹا ان حروفوں کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ حروف مدہ. جی ان کو حروف مدہ کیوں کہتے ہیں عزیر؟ جی مدہ کی کیا معنی ہے، صحیح بتا رہی ہوں. جی تو کھینچا ان کو جاتا ہے یا شاباش، کس وقت ان سے دوسرے حرفوں کو کھینچا جاتا ہے؟ جب ان کے ساتھ کوئی حرف مل جائے یا یہ کسی حرف کے ساتھ بیٹا مل جائیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ حروف مدہ کہلائیں گے. ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے دوسرے حرفوں کو کھینچیں گے. ٹھیک ہے، جیسے الف کی مثال دو جی حریم. کوئی بھی کسی حرف کے ساتھ ملا دو بیٹا. لو یہ کوئی سوچنے والی بات ہے. تو ملاؤ نا، کہنے کی کیا بات ہے اور ڈرنے کی کیا بات ہے اس میں؟ فوراً ملا دو سین کے ساتھ. کیسے پڑھیں گے پھر؟ شاباش. کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ دو چیزیں ضروری ہیں الف مدہ بننے کے لیے. کون کون سی ہیں؟ جلدی جلدی بتاؤ. شاباش زبر. ٹھیک ہے جی. واؤ کی مثال دو عائزہ. ہاں ملاؤ نا، مجھے نہ کہو، خود ہی ملا دو، پڑھ دو بلکہ. ہیں با واؤ شاباش. ہاں بیٹا پیش آئے گا اس کے اوپر. کتنی چیزیں ضروری ہیں بھلا؟ آپ بیٹا تھوڑا سا اوپر ہو جاؤ عزیر. ہاں جی چلو جی. جو واؤ کیا ہو بیٹا؟ شاباش. ہاں واؤ کے اوپر جزم ہو اور اس سے پچھلے حرف پر کیا ہو جی؟ زیر ہو اور پیش ہو. چلو ٹھیک ہے. اچھا جی تو کیسے پڑھیں گے پھر؟ ہاں با واؤ پیش بو. ٹھیک ہے. اور یا کی مثال دو ذرا آپ. ہاں جی یا مدہ کی مثال. ہاں کاف یا زر کی. ٹھیک ہے، ہاں صاف صاف بولو نا بیٹا. ٹھیک ہے تو کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ کون کون سی ہیں؟ شاباش. یا کے اوپر جو پچھلے والے حرف پر زیر ہو پچھلے حرف پر. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا ان تمام حروف میں آواز کہاں سے آئے گی؟ کس کی باری تھی؟ اپنا حریم. جی کہاں سے آواز آئے گی بیٹا؟ شاباش منہ کے خالی حصے سے. جیسے ہم نے کہا نا با بو بی. آپ با کہو بیٹا. ہاں اب یہ جو آپ کا منہ کھلا ہے نا تو آواز یہ منہ کے اندر خالی حصے سے آ رہی ہے. ویری گڈ ایسے. ٹھیک ہے یہاں سے آ رہی ہے. با بو بی کی صورت میں آواز کہاں سے آ رہی ہے جی؟ منہ کے خالی حصے سے. جی عائزہ اگلا حرف بتاؤ، مخرج بتاؤ بیٹا. اگلا نمبر 2 مخرج. شاباش جلدی جلدی کرنا آج ہم نے. ہیں کیا یہ والا بیٹا؟ یہ والا مفلہ؟ ہاں ہاں یہ اچھا دوسرا مخرج کون سا ہے؟ کون سا؟ ہا کا ہو نا بیٹا سینے والی. ہا اور حمزہ. جی اس کا مخرج بھی بتا دو بیٹا. ہاں جی گلے کا سب سے نیچے والا حصہ جو ہمارے سینے کی طرف ہے. ٹھیک ہے اس سے
حمزہ اور ہا ادا ہوگا. جی ان حروفوں کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ حروف حلقی. کیوں کہتے ہیں حریم؟ سب سے پہلے معنی ویری گڈ. کیونکہ حلق کے معنی ہیں گلا، اور چونکہ یہ حروف گلے سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان حروفوں کو حروف حلقی کہیں گے. ٹھیک ہے جی. جی حمزہ کی مثال، اس کی مثال دو بیٹا. ہا کی، پھر زور لگاؤ بیٹا آہ. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اس کے مقابلے میں کیا جی؟ جیسے ہاں یہ ہے نا ایک ہا، اور ایک ہا یہ ہے. ٹھیک ہے، اس ہا کے مقابلے میں یہ ہے. اس ہا کو اور اس ہا میں فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی آواز کہاں سے آئے گی؟ سینے کی طرف سے نا. ہاں آہ. کیسے پڑھیں گے؟ آہ. اور زور لگاؤ. شاباش، زور لگاؤ گے تو آپ کی آواز بنے گی، ادروائز آپ کی آواز نہیں بننے والی. ٹھیک ہے، کیسے بنے گی آواز؟ ہاں آہ. اور یہ بھی نہیں ہے، میں دوبارہ یہ کہوں گا بیٹا کہ یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا، باقی اللہ حافظ. اللہ حافظ نہیں کرنا بیٹا، ہم نے قرآن کے اندر اس آوازوں کو فٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے ہم نے؟ قرآن کے اندر ہاں جی، قرآن کے تلفظ پڑھنے میں ان آوازوں کا استعمال کریں گے بیٹا. ٹھیک ہے، تب تو ہمیں فائدہ ہے بیٹا. ہاں جی عائزہ، ادروائز دوسری صورت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہم سیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں قرآن صحیح پڑھنا آ جائے آوازوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی عائزہ. ہا کی، ہاں آج اس نے صحیح کیا، اور زور لگا بیٹا. ہاں یہ آہ. ہاں یہاں پہ آپ کی عادت بن گئی نا پھر بیٹا، وہاں آٹومیٹکلی جو ہے نا آپ خود پڑھنے لگ جاؤ گے بیٹا، آٹومیٹکلی آپ کی آواز نکلے گی. آہ. شاباش جی عزیر. نہ بیٹا، آپ کی ہا نکل رہی ہے اس وقت، آپ ابھی سب سے پیچھے ہو. آہ نہ، سینے سے آئے نا بیٹا آپ کی آواز. آہ نہیں بیٹا، آہ. دیکھو نا ہا آ رہی ہے نا اس کے بعد، یہ نہیں بیٹا. ہا سینے کی طرف سے، اندر سے اندر، یہ نیچے کی طرف سے آئے گی اور گلے سے ادا ہوگی. آہ. چلو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بلکہ بابا کو کہہ دینا، کوشش کافی ہوتی ہے میرے نا، تو یہ اس کی ابھی آواز نہیں نکال پا رہا. ٹھیک ہے، یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے بیٹا، بالکل ضرور. تو اچھا بیٹا، یہ ہا کی اور حمزہ کی بیٹا وہ الف کے ساتھ نہیں ملائیں گے، بغیر الف کے ملائیں گے نا اس کے. ہاں اب حمزہ کیسے جی؟ جی شاباش. یہ حمزہ جی عزیر. دیکھا نا اس کی ہا کی آواز نکل ہی نہیں رہی صحیح طرح. حمزہ. چلو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی. پھر لگاؤ زور. حمزہ. چلو اچھا خیر جی. تو تیسرا مخرج کون سا بیٹا عزیر؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے ہو گئی. ہا اور عین مخرج بھی بتا دو جلدی سے. مخرج ہاں جی، گلے کا درمیان والا حصہ. شاباش، گلے کا درمیان والا حصہ. جی ان حروفوں کو کیا کہہ دیتے ہیں بیٹا عائزہ؟ او ہاں حریم. ان کو بھی حروف حلقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور حروف حلقی کی بھی وہی وجہ تسمیہ بیٹا کہ ان کو حروف حلقی کیوں کہتے ہیں. صحیح ہے. اچھا جی. اور جی ہا کی مشق بیٹا. ہاں دیکھا، اب وہی جو ہے کیا ہے، یہ ہا اس ہا کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان دونوں کی آوازوں میں فرق ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ہا تھی یہ والی، اور یہ کیا جی، یہ ہا. جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا ایسے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ شاباش. آہ. اس پہ بھی ذرا زور لگانا پڑے گا بیٹا. ٹھیک ہے، اس پہ بھی زور لگانا ہے، اس پہ بھی ذرا. آہ. کیسے پڑھیں گے؟
آہ آہ. جی آئزہ آہ. پھر یو زید. چلو یہ تو شکر ہے، یہ تو آواز نکلی. یہ کہاں سے نکلی ہے؟ گلے کے کہاں سے؟ شاباش، گلے کے درمیان سے بیٹا. ٹھیک ہے. آہ. چلو جی. اور اسی طرح عین کی کرو بیٹا. آئزہ وہ حریم. ہاں شاباش. آ. اس کی آواز دیکھ چیک کر رہا ہوں میں کس کی صحیح بنی ہے. جی لگاؤ زور. آ. آ. جی آئزہ. ہاں ابھی دونوں کی ایک طرح کی ہے. آ. ہاں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے، ابھی بہتر ہے دونوں کی. آ. عزیر کی دیکھتے ہیں. جی عزیر. یہ جو شروع میں کیا دیتا ہے، یہ ایسے نہیں بیٹا. پہلے حمزہ بولیں گے نا، وہ سمپل آ کی آواز آئے گی. اگلا جو آواز ہے نا، اگلی آواز وہ عین کی ہوگی. کیسے؟ کیسے؟ ہاں بیٹا سیریس سیریس، ہنستے نہیں ہیں بیٹا. اچھا ہاں، اس لیے تو آپ کی آواز بھی نہیں بن رہی میرے خیال میں. کیسے پڑھیں گے؟ جی. تیسرا مخرج کو کس کا؟ تیسرا ہاں چوتھا سچ ہے. آپ نے کس نے بتایا بیٹا؟ ہاں نہیں، پہلا کس نے بتایا تھا؟ ہاں پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا آپ ہی کیا بیٹا آپ پھر؟ جی چوتھا کون سا ہے؟ شاباش. خا اور غین. اور مخرج؟ جی ہیں. ہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں بیٹا؟ ہاں سمپل جی بھی. شاباش. گلے سے؟ کس حصے سے بیٹا؟ ہاں ہاں یہ بیٹا گلے کا سب سے اوپر والا حصہ. ہاتھ لگا کے دکھاؤ کون سا وہ. ہاں یہ بیٹا ٹھیک ہے. یہ گلے کا سب سے، ہاں ٹھیک ہو گیا، جو ہمارے منہ سے اٹیچ ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو جی ان حروفوں کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں بیٹا آئزہ؟ حروف حلقی. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ تسمیہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ ان کو حروف حلقی کیوں کہتے ہیں. جی بیٹا خا کی حریم. شاباش بیٹا. آخ. اس میں بھی آواز کیا جاری رہے گی. ٹھیک ہے. آخ. جی آئزہ. ہاں یہ تھوڑا سا زور لگاؤ بیٹا. آپ سمپل ایسے کہہ دیتے آخ. میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ اس آواز کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. ابھی مجھے نہیں زور لگانا بیٹا. سیدھا سیدھا میں کہہ دیتا ہوں آخ. مجھے پتا ہے نا، آپ کو زور لگانا پڑے گا. آپ طالب علم ہو بیٹا. جو نئے نئے طالب ہوتے ہو ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. سمجھ آئیے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ آخ. ہاں جی ٹھیک ہے. جی عزیر. ہاں آخ. لو وہی ہا لیے پھر رہے ہو بیٹا. ہا نہ لو جیسے ہم کرتے ہیں ایسے کرو. ہاں اب آواز اس کی بولو. آخ. آخ. نہیں، اس کی تھوڑی سی آواز نہیں صحیح. نہیں، ان دونوں کی ٹھیک ہے بیٹا، آپ تھوڑا سا پیچھے ہو. آخ. چلو ٹھیک ہو ہی جائے گی بولا، کچھ نہ کچھ تو ہے. تقریباً آدھی آواز ہے مطلب اس کی بنی ہوئی ہے. اچھا جی. اور غین کی بیٹا حریم. شاباش. اس میں بھی آواز جاری رہے گی بیٹا. ٹھیک ہے. آغ. آغ. جی آئزہ. شاباش بیٹا. آغ. جی عزیر. آغ. پتہ نہیں جیسے وہ کسی یہ تفریح گاہ میں جو ہے نا وہاں سیر سور کر رہا ہے. ہاں جی. آغ. ہاں جی. غین کے بعد اب کچھ بہتر نکلی ہے. غین کدھر بیٹا؟ ہاں نہیں بیٹا 6:45. ٹھیک ہے. 6:45 شروع ہوا ہے ہمارا تقریباً. صحیح ہے. جی بیٹا عزیر. آغ. کیسے؟ جی آئزہ. 5واں بیٹا. ہاں جی بیٹا. ہاں شاباش. موٹا کون سا ہے؟
اس کی صحیح پہچان کیا ہے؟ شاباش، یہ صحیح پہچان ہے. پہلے آپ نے کہنا ہے دو نقطوں والا کاف، پھر آپ نے کہنا موٹا کاف. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے؟ ہاں یہ کہنا بیٹا آپ نے. ٹھیک ہے، تو اس کا مخرج بھی بتا دو. اس کی آواز جلدی جلدی ہے. زبان کی جڑ جو کبھی کے بعد جو ہے نا اوپر تعلق لگے دو. کیا بات ہے، موٹر پہ چڑھے ہوئے ہو ہیں؟ چوتھا گیئر لگایا ہوتا ہے اس نے بھی. جلدی جلدی. اچھا جی، جو زبان کی جڑ بیٹا جو کس کے پاس ہے؟ کوے کے پاس ہے جی. کوا کسے کہتے ہیں جی؟ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا نا ہمارے زبان کی جڑ کے اوپر ہی لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ اس کو کوا کہہ دیتے ہیں بیٹا. ٹھیک ہے، زبان کی جڑ. ہاں بس ہنسنا نہیں بیٹا، ہنسنا نہیں. اچھا ہاں ہاں، یہ سبق ایسے تھوڑی پڑھا جاتا ہے ہنس ہنس کے، نہیں ایسے نہیں بیٹا. ٹھیک ہے، یہ کوئی لطیفہ تھوڑا جو ہے نا بتا رہے ہو آپ. نہیں. اچھا، تو اس وقت یہ اوپر تالو کو لگے بیٹا. ٹھیک ہے، تو اس وقت تالو کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ لگا کے دکھاؤ. شاباش. یہ اوپر کی جو چھت ہے یا تالو ہے حصہ ہے، اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں جی؟ تالو. ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ قاف ادا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس قاف کو کیا کہہ دیتے ہیں عزیر؟ حرف لہاتیہ. جی حریم، حرف لہاتیہ کیوں کہتے ہیں؟ شاباش. کیونکہ لحاظ کے معنی ہے چھوٹا گوشت کا ٹکڑا. ہاں، چھوٹا گوشت کا ٹکڑا. اور چونکہ یہ قاف دو نقطوں والا ہے، اسی چھوٹے گوشت کے پاس سے ادا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں بیٹا؟ حرف لہاتیہ. جی مشق بیٹا. حریم. آق. قاف کن حرفوں میں سے ہے؟ جی حرف حلق قلقلہ کا کیا مطلب ہے آئزہ؟ ہاں، آواز لوٹ کر واپس آئے. ٹھیک ہے، تو اس کے مخرج کو ادا کرتے ہوئے اس کی آواز لوٹ کر واپس آئے گی. جیسے آق. حریم کیسے؟ شاباش. اور اس کی آواز موٹی بھی ہوگی. ٹھیک ہے، اب اس کے مقابلے میں بھی دو حرف ہے بیٹا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ قاف اور دوسرا یہ ساتھ والا قاف. ٹھیک ہے، ان دونوں کی آوازوں میں فرق کرنا ہے. اس کو موٹا قاف پڑھیں گے اور اس کو باریک قاف پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو کیسے پڑھیں گے پھر؟ آق. زور لگاؤ بیٹا. کیا آق؟ جی آئزہ. نہیں بیٹا نا، چھوٹا قاف ادا ہو رہا ہے ابھی آپ سے. آق. اور زور لگاؤ. چلو جی عزیر. آق. ہاں، اس کی اور اس کی دونوں سیم ہے. آپ تھوڑی سی پیچھے ہو بیٹا. آپ کی آواز نہیں اتنی بنی. ہاں جی عزیر. خاموش. آق. چلو یہ بھی ہو گیا. اور جی چھٹا مخرج کون سا ہے جی عزیر کی باری ہے نا؟ چھوٹا کاف کون سا؟ ڈنڈے والا چھوٹا کاف بیٹا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہو گیا جی؟ اب یہ والا کاف ہے جو اس کے مقابلے میں اس کی آواز موٹی تھی، اس کی آواز کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. لیکن اس کا مخرج کیا ہے چھوٹے کاف کا؟ اس کا مخرج زبان کی نیچے ہٹ کر یعنی منہ کی طرف جی اوپر تعلق پر لگے تو یہ ادا ہوتا ہے. شاباش بیٹا. دیکھو اب جیسے باپ بیٹے وہیں کے، مجھے پینسل دینا ذرا جلدی سے. لوج. ہاں بیٹا میں یہ لے لیتا ہوں. اچھا جی، کاف کہاں چلا گیا؟ کہاں چلا یہ؟ اچھا جی اچھا، اس قاف کو ادا کرتے ہوئے یہ زبان کی جڑ ہے. ٹھیک ہے، یہ جہاں پہ تیر کا نشان ہے، یہ اوپر چھوٹا سا گوشت لٹک رہا ہے یہاں پہ اس مقام پہ. اور یہ حصہ جو اوپر یہ والا تالو کہلاتا ہے. یہ زبان ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ تالو آ رہا ہے جی. یہ تالو اوپر کی چھت یعنی اوپر والا حصہ، یہ کیا کہلاتا ہے جی؟ تالو. تو اس تالو کو جب یہ لگے تو بڑا قاف ادا ہوگا. اور جب یہی جو ہے نا یہ حصہ تھوڑا سا نیچے ہٹ کر یعنی منہ کی طرف آئے، یعنی یہ والا حصہ زبان کا
اب یہ اوپر بالمقابل اس اوپر والے تالو کو لگے تو اس وقت یہ چھوٹا کاف ادا ہوگا. جیسے دیکھیں یہاں بھی جو ہے نا یہ دیکھیں تیر کا نشان اس وقت یہ پیچھے ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل یہاں جڑ سے بڑا کاف ادا ہوگا اور اس والے حصے سے چھوٹا کاف ادا ہوگا. بیٹا سمجھ آ گئی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہاں جی عزیر سمجھ آ گئی بیٹا؟ تو جی کیسے پڑھیں گے پھر حریم؟ اس کو اس پہ آواز اس پہ کیا کرنا ہے, زور نہیں لگانا بیٹا. ٹھیک ہے, آک کیسے آک, ہاں جی یہ سب کی آواز ہے بیٹا تقریباً, کیونکہ اس پہ زور ہی نہیں لگانا. ٹھیک ہے, ہاں جی اس پہ تو زور لگاتے تھے. جی عائزہ آپ بتاؤ بیٹا. تھوڑا سا لگانا ہی ہے اس پہ. عائزہ نہیں ہلکا نہ بولو, بولو تیزی کے ساتھ بآواز بولو, لیکن کاف کی آواز پتلی آئے گی. میری طرف دھیان دو بیٹا. آک آک, جی عزیر صحیح ہو کے بیٹھو. کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحیح ہو کے بیٹھو. ہاں جی کیسے پڑھیں گے؟ آک, شاباش. جی بیٹا آک. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گئے جی ہمارے مخارج مکمل. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل ہم 7ویں مخرج سے جو ہے نا کہاں تک پڑھیں گے جی؟ 12 مخرج. اگلے 6 مخارج جو ہے نا ہم کیا کریں گے جی؟ پڑھیں گے. صحیح ہے, تیار ہو کل کے لیے؟ اچھا بیٹا جب کل کی بات آئے نا تو یاد رکھنا انشاءاللہ ضرور کہا کرو بیٹا. شاباش, زندہ باد بیٹا, یہ بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ پتہ نہیں ہم نے رہنا بھی ہے کہ نہیں ہے بشرط زندگی. ہاں جی, ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ کو اپنی زندگی کے اوپر کتنا بھروسہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں لگتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک پہنچ سکوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک پہنچوں, مجھے یہ معلوم نہیں ہے جو سانس میرا اندر چلا گیا نا وہ سانس دوبارہ اوپر آتا ہے کہ نہیں, اتنا بھی مجھے یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں بیٹا. جب ہم نے آئندہ کی کوئی بات کرنی ہے نا تو انشاءاللہ ہمیں ضرور کہنا چاہیے. یہ دروازہ تھوڑا سا کھولو بیٹا, ہوا تھوڑی سی آئے, ہوا کی کرو سے نہیں ابھی پنکھا نہیں, ابھی پنکھے کا اتنا. ہاں اگر آپ کو کوئی ہے ضرورت, گرمی وغیرہ لگ رہی ہے تو آپ چلا لو. تو سمجھ آ گئی بیٹا؟ تو کیا فرمایا کہ یعنی اتنا بھی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے بیٹا. سمجھ آئیے؟ ہاں چلانا تو چلا لو بیٹا, مجھے کوئی وہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو اگر گرمی لگتی ہے ہلکا سا چلا دو پھر. تو انشاءاللہ باقی مخارج کل پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے.